السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب زدنی علما۔ میرے محترم معزز دینی ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، درس کا موضوع ہے زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک ہونا، بڑھنا، نشو نما پانے کے ہیں، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پہلے مفہوم کے مطابق اس عبادت سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرے مفہوم کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ مال میں بھی بڑھوتری و اضافہ ہوتا ہے۔ اور شریعت میں زکوٰۃ ایک مخصوص مال کے مخصوص حصے کو کہا جاتا ہے جو مخصوص لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والا خوش نصیب دنیاوی و اخروی سعادتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے اور نماز کے بعد زکوٰۃ ہی کا درجہ ہے۔ قرآن کریم میں ایمان کے بعد نماز اور اس کے ساتھ جا بجا زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ مالی عبادت ہے، یہ محض ناداروں کی کفالت اور دولت کی تقسیم کا ایک موضوع ترین عمل ہی نہیں بلکہ ایک ایسی عبادت ہے جو قلب اور روح کا میل و کچیل بھی صاف کرتی ہے، انسان کو اللہ کا مخلص بندہ بناتی ہے۔ زکوٰۃ اللہ کی عطا کی ہوئی بے حساب نعمتوں کے اعتراف اور اس کا شکر بجا لانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اچھی طرح قرض دینا وہ اللہ رب العالمین دگنا کر دے گا اور تم کو بخش دے گا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ایک مسلمان کے لیے آخرت کی نعمتوں کے حصول اور عذاب جہنم سے نجات کا اہم ترین ذریعہ ہے، جس سے بڑھ کر کے کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ایک مسلمان کو یاد دلاتی ہے کہ جو دولت وہ کماتا ہے وہ حقیقت میں اس کی ملکیت نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی امانت ہے۔ یہ احساس اسے معاشی بے راہ روی سے بچاتا ہے اور اس کے تمام اعمال کو احکام الہی کے تابع کرتا ہے۔ جب انسان دولت جیسی نعمت اللہ کے حکم پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے ایثار کی قدر کرتا ہے اور اس کے خرچ شدہ مال کو اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے، اور پروردگار وعدہ فرماتے ہیں کہ بندے کا یہ قرض ہم کئی گنا بڑھا کر واپس کریں گے۔ زکوٰۃ کے نظام سے دولت کا ایک حصہ امیر طبقے سے غریب طبقے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، جس سے غریب کی معاشی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ معاشرے میں دولت کی وہی حیثیت ہوتی ہے جو انسانی جسم میں خون کی حیثیت ہوتی ہے۔ اگر یہ سارا خون دل میں یعنی مالدار طبقے میں جمع ہو جائے تو پورے اعضائے جسم یعنی عوام کو مفلوج کر دینے کے ساتھ ساتھ خود دل کے لیے بھی مضر ثابت ہوں گے۔ اگر ایک طرف مفلس طبقہ ناداری کے مصائب سے دوچار ہوگا تو دوسری جانب صاحب ثروت طبقہ دولت کی فراوانی سے پیدا ہونے والے اخلاقی امراض مثلا ظلم و زیادتی، طغیانیت، عیاشی اور فکر آخرت سے غفلت کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں تقریباً 82 مرتبہ 82 مقامات پر
زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ملا کر پروردگار نے بیان فرمایا ہے، جس سے زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کا نماز سے گہرا تعلق، جس سے زکوٰۃ کی عظمت اور اس کا نماز سے گہرا تعلق اور ربط عیاں ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ہر اس شخص کے ساتھ لڑائی کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ مسلمانوں کا اس امر پر اجماع ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے اور یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے اور اس کے وجوب کا منکر کافر ہے۔ زکوٰۃ سن 2 ہجری میں فرض ہوئی، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے اور مستحقین تک پہنچانے کے لیے کچھ افراد کو روانہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین رضوان اللہ عنہم اجمعین اور مسلمان حکمرانوں کا یہی طریقہ رہا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی مخلوقات کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کا کام ہے، مال کو میل و کچیل سے پاک کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہے اور اسے آفات سے بچانے کا سبب ہے۔ زکوٰۃ رب العالمین کی اطاعت اور عبودیت کی ایک شکل ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ آپ ان کے مالوں میں صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک و صاف کر دیں اور ان کے لیے دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے اور اللہ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ میرے بھائیو، اس آیت سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ انسان کے اخلاق و کردار کی پاکیزگی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور سورہ نور آیت نمبر 56 میں ارشاد باری تعالی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو اور پیغمبر الہی کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ اللہ کی مدد اور رحمت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ الغرض، زکوٰۃ کی ادائیگی سے انسانی نفوس کنجوسی و بخل سے پاک صاف ہو جاتے ہیں، نیز محبوب مال میں سے زکوٰۃ ادا کر کے مالدار شخص اللہ رب العالمین کی طرف سے امتحان میں سرخرو ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان اموال میں زکوٰۃ فرض کی ہے جن میں مخلوق کا فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو اور جو زیادہ بڑھنے والے اور نفع مند ہیں، مثلا جانوروں کے ریوڑ اور کھیت وغیرہ میں خود بخود اور کھیت وغیرہ یہ خود بخود بڑھتے ہیں، سونا اور چاندی اور مال تجارت تصرف یعنی لین دین کرنے سے بڑھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کی شرح ہر مال میں اس قدر متعین فرمائی ہے جس قدر اس کے حصول میں محنت اور مشقت اٹھائی جاتی ہے۔ دور جاہلیت کے دفن شدہ مال کے دستیاب ہونے کی صورت میں 5واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ اگر ایک جانب سے مشقت ہو تو اس میں 10واں حصہ زکوٰۃ یعنی عشر ہے۔ مثلا وہ کھیت جنہیں پانی دینے کی مشقت برداشت نہ کرنا پڑے بلکہ پانی کی ضرورت بارش اور چشموں سے پوری ہو جائے، اور جس زمین میں 2 گنا محنت و مشقت ہو یعنی اسے رہٹ وغیرہ کے ذریعے سے پانی دینا پڑے، اس میں 20واں حصہ زکوٰۃ ہے۔
اور جس مال کے حصوں میں بہت زیادہ محنت کرنا پڑے اس میں 40واں حصہ ہے، مثلا کرنسی یا مال تجارت وغیرہ۔ زکوٰۃ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کی ادائیگی سے دل و مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کوئی تاوان یا ٹیکس نہیں ہے کہ جس سے مال کم ہو جاتا ہے اور مالک کا نقصان ہو، بلکہ اس کے برعکس زکوٰۃ سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو زکوٰۃ دینے والا جو زکوٰۃ دینے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ یعنی زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ہر اس مسلمان پر فرض ہو جاتی ہے جس میں 5 شرائط موجود ہیں۔ نمبر 1، آزاد ہونا۔ غلام یا لونڈی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے کیونکہ ان کی ملکیت میں مال ہوتا ہی نہیں، ان کے پاس جو مال ہو وہ ان کے آقا کی ملکیت ہوتا ہے، لہذا اس کی زکوٰۃ ان کا آقا ہی ادا کرے گا۔ نمبر 2، دوسری شرط صاحب مال کا مسلمان ہونا۔ زکوٰۃ مسلمان کے مال میں فرض ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن دائی بنا کر کے بھیجا تو آپ نے یہ فرمایا کہ اگر وہ تمہاری بات مان لے تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالدار لوگوں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء پر تقسیم ہوگی۔ تیسری شرط نصاب کا مکمل ہونا۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے نصاب کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ اگر مقررہ نصاب سے مال کم ہے تو اس میں زکوٰۃ فرض نہیں۔ صاحب نصاب بالغ یا نابالغ، عاقل ہو یا مجنون، ہر ایک پر زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ دلائل شرعیہ میں عموم ہے جن کا اطلاق ان تمام مذکورہ افراد پر ہوتا ہے۔ چوتھی شرط ذاتی ملکیت کا ہونا۔ اگر کسی شخص کے پاس مال ہے لیکن اس پر اس کی ذاتی ملکیت نہیں بلکہ کوئی دوسرا شخص اس کا مالک ہے تو جس شخص کے پاس ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مثلا اگر کسی غلام سے آقا کا معاہدہ ہو جائے کہ وہ ایک مقررہ رقم ادا کرے تو وہ آزاد ہو جائے گا، پھر جب غلام کے پاس اتنی رقم جمع ہو جائے تو وہ بظاہر اس کا مالک تو ہے لیکن اصل میں وہ رقم آقا کی ہے جو وقتی طور پر اس کے پاس موجود ہے۔ پانچویں شرط مال پر 1 سال کا گزرنا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا زکوٰۃ فی مال حتی یحول علیہ الحول۔ مال میں زکوٰۃ تب ہے جب اس پر 1 سال گزر جائے۔ یہ زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے چند باتیں تھیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔